الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو تو ہر کام چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور ترک کر دو خرید و فروخت کو، تمہارے لیے بہتر یہی ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ آج ہماری سورہ الجمعہ کی آیہ مبارکہ نمبر 9 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری آیہ مبارکہ میں جو گفتگو ہماری چل رہی تھی اس حوالہ سے رب ذوالجلال نے موت کا ذکر فرمایا اور ارشاد یہ فرمایا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ لے گی اور تمہیں اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جو عالم الغیب و شہادت ہے۔ اس کی وضاحت کل قلت وقت کے پیش نظر رہ گئی، اس کی میں وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ غیب اور حاضر کا علم جاننے والا ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ اللہ سے غائب ہے۔ انسان کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بات چلی جائے کہ اللہ غیب اور ظاہر کو، غیب اور موجود کو، سب کو جانتا ہے، تو شاید اللہ سے کوئی چیز غیب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تمام مفسرین نے اس کی وضاحت میں یہ لکھا ہے ما غاب عنا، جب بھی اللہ کے لیے یہ لفظ بولا جائے کہ اللہ عالم الغیب ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم سے غائب ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی جانتا ہے۔ وگرنہ اس روئے زمین پر کچھ بھی اللہ سے غائب نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مالک کے حکم کا تابع ہے۔ عالم الغیب والشہادہ۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو چیز جس کو ہم حاضر سمجھتے ہیں، جو چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے جو تمہارے سامنے حاضر ہے، ظاہر باہر ہے، تمہیں نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جہاں تک تمہاری آنکھوں کی رسائی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور اس کو ایسے جانتا ہوں جیسے تمہارے ظاہر باہر ہے، اور جو تم سے چھپی ہے میں اس کو بھی ایسے جانتا ہوں جیسے تمہارے سامنے یہ ظاہر چیز پڑی۔ گویا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سے کوئی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لہذا اس کائنات کے اندر ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے صرف کل ہماری گواہی کے لیے اور حجت قائم کرنے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ جو دائیں بائیں ہمارے فرشتے بیٹھے ہیں نا، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو ہماری اچھائی اور برائی کو نوٹ کرتے ہیں، دایاں اچھائی لکھتا ہے، بایاں برائی لکھتا ہے، تو فرمایا یہ ہم نے صرف اس لیے بنائے ہیں کہ کل تمہارے بارے میں، تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف میں ایک حجت قائم ہو سکے اور پورا ایک تحریر نامہ ہو اور ایک حوالہ ہو۔ کل جب اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو کئی روایات ایسی ہیں کہ بندہ انکار کر دے گا کہ مولا میں نے تو یہ کام نہیں کیا، میں تو یہ برائی میں نے نہیں کی، وہ انکار کر دے گا۔ تو اس وقت سب سے پہلے جس کو لایا جائے گا وہ اس کا یہ نامہ اعمال کی گواہی ہوگی۔ فرشتے اللہ فرمائے گا اے کرامن کاتبین اس کا نامہ اعمال لاؤ میرے سامنے، اور اس کے سامنے رکھا جائے، اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ وہ کہے گا نہیں مولا یہ تیرے فرشتوں نے بھی غلط لکھا، نعوذ باللہ، وہ فرشتوں کی بھی بات نہیں مانے گا، یا اللہ یہ فرشتوں نے بھی غلط لکھا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اب اس کی زبان کو بند کر دیا جائے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ اب زبان بند ہو جائے گی
اور جن اعضاء نے جو برائی کی ہے وہ بول کے کہیں گے انسان کے خلاف، اے اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں ہم سے اس نے یہ برائی کی۔ اور یہ اللہ اکبر، یہ کتنا سخت دن ہوگا اور مرحلہ ہوگا جب انسان کے اپنے اعضاء ہی اپنے خلاف گواہی دے دیں گے۔ جن اعضاء کی آسائشوں کے لیے کرتا رہا، جن اعضاء کی خاطر یہ سارا کچھ کرتا رہا، جن اعضاء کی تسکین کے لیے کرتا رہا، وہی اعضاء انسان کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے لیے رسوائی کا سب سے بڑا دن یہ ہوگا کہ جس کی خاطر سب کچھ کیا وہی اس کے مخالف ہو گئے اور اللہ کے حضور اس کے خلاف میں گواہی دے دی۔ تو اس لیے فرمایا عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ رب ذوالجلال کی ذات پھر تمہیں باخبر کرے گا، پھر تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیے۔ اللہ کا جو ترازو ہے ویسے وہ کسی کو معاف کر دے، اس کی رحمت ہے۔ بخشش یا مغفرت اس کا تعلق اعمال سے تو نہیں ہے کہ جناب اس کے اچھے عمل ہیں اس لیے بخشا جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بخشش تو اللہ کی رحمت سے، اور نہ رب کوئی پابند ہے کسی کا کہ اس کے اتنے عمل ہوں گے تو یہ بخشا جائے گا، نہیں، یہ اختیار مالک نے کسی کو نہیں دیا اور نہ کسی کے پاس ہے، یہ اختیار صرف اسی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ چاہے تو اپنی رحمت کے ساتھ سب کو معاف کر دے، اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، اور چاہے تو نیک اور صالح آدمی کی ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ کے اسے جہنم میں ڈال دے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن یہ جو عام جرلی جو چیزیں اس نے جو اصول اور قانون اور قاعدے اور ضابطے بنائے، اس قانون اور قاعدے اور ضابطے کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ ذات تمہیں بتا دے گی کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو آج کی آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی باتوں کا رد فرمایا ہے۔ یہودیوں کے نے جب یہ کہا، پچھلی آیت میں گزر چکا، یہ آیت مبارکہ نمبر جو 6 اور 7 اس کی جو تفسیر میں نے پڑھائی تھی پرسوں، اس میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ سے تمہیں بڑا پیار ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْتُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ، یہ والی آیت مبارکہ۔ پیارے حبیب ان سے پوچھیں اگر یہودی یہ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے تو پھر کیا کریں؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو پھر موت کی تمنا کریں، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی تھی، اس لیے ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یہود و نصارہ جو مال و زر کی دولت کی محبت اور اس کی مودت میں اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اے ایمان والو تم ایسا مت کرنا، تم جب اللہ کے لیے بلایا جائے تو سارا مال و زار اور کاروبار جو کچھ ہے چھوڑ دینا، اللہ کی جانب آ جانا، تاکہ ہمارا حبیب لوگوں کو یہ بتائے اور قیامت تک کے لیے نشانی بن جائے۔ یہودی مال کے لیے اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے اور ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے مال و زار اور کاروبار کو چھوڑ دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اب اس کی بڑی لمبی وضاحت ہے کہ یہ جمعہ کیا ہے، جمعے کو جمعہ کہتے کیوں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ندا سے مراد کون سی ندا ہے، اور اس کے بعد جو انسان اس کے بعد دیر سے پہنچتا ہے جمعے میں تو اس کے لیے کیا اجر باقی رہ جاتا ہے، اور جو اذان میں جمعہ کے ساتھ مسجد میں آتا ہے اور آ کر وہ خطبہ سنتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر ہے، اور جو آخر میں آتا ہے جب عربی خطبہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد اب اختتام کی جانب ہے تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے یا کیا اجر ہے، اس میں انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔